خطائیں ہو گئی مولا معاف کر دے، لغزشات ہو گئی جانے میں معاف کر دے، کریم ہے تو، رحیم ہے، آئندہ نہیں ہوں گے مولا، یاد کر کے سوئی اپنے گناہوں کو۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، صدق اللہ ومولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، سلم علیک دائما یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ان گنت درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کسی بھی باطل فرقے سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کون ہیں، سینہ ٹھوک کر کہے گا کہ میں ایمان والا، میں جنتی، میں مومن، کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے جب تک زندگی میں ہے، سمجھ لیں کہ ایمان کامل ہے ہی نہیں۔ جس دن عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ میں ختم ہو گئی، انشاءاللہ اس دن سمجھیں کہ اللہ نے اب ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ یعنی جس دن سجدوں کے ساتھ رونا نصیب ہو جائے، سمجھ لیں کہ اب ایمان کی حلاوت ملنا شروع ہو گئی۔ جس دن فرائض و واجبات اپنے وقتوں میں ادائیگی کے ساتھ رونا آ جائے، جیسے کہ 10 صحابہ اکرام کو آقا نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ جنت کی بشارت بھی ملی تب بھی روتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور نے جنت کی بشارت دے دی، فرمایا ایمان ہے، ایقان ہے کہ آقا نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، مگر اس سے پہلی منزل ایمان پر خاتمہ ہے، وہ اشد ضروری ہے۔ ایمان پر خاتمہ اگر نہیں ہوا تو پھر اللہ اکبر۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، اصل مقصد یہ ہے بتانے کا کہ ان کا اشارہ ہماری آپ کی طرف تھا کہ ہمیں جنت کی بشارت ملی تب بھی ہم خوف خدا سے اتنا روئے، تمہیں تو بشارت بھی نہیں ملی، پھر تم لاپرواہ کیسے ہو گئے؟ المختصر یہ کہ قرآن سے پوچھتے قرآن ایمان والا کون ہے، سب کہتے میں ایمان والا، میں مومن، میں جنتی، مگر اے قرآن تو بتا ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا کون ہے؟ ایمان کی لذت چکھنے والا کون ہے؟ قرآن مقدس نے بیان فرمایا کہ جس کے اندر 9 عادتیں موجود ہیں۔ کتنی؟ 9 صفتیں، 9 صفتیں جس کے اندر موجود ہیں، وہ ایمان والا ہے۔ اب ایمان والا وہ ہے تو جنتی بھی وہی ہے، اللہ کا مقبول مقرب بندہ بھی وہی ہے، مومن کامل مومن صالح بھی وہی ہے جس کے اندر یہ 9 صفتیں موجود ہوں، کیونکہ ہر موصوف اپنی صفت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ مثلا سورج اپنی کرنوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ سورج ہے، چاند اپنی ٹھنڈی روشنی کے ساتھ پہچانا جاتا ہے کہ یہ چاند ہے، پیڑ اپنی اپنی بناوٹ، پتوں کی بناوٹ، اپنے اپنے قد و قامت سے پہچانے جاتے ہیں، یہ پیڑ اس چیز کا ہے، یہ پیڑ اس چیز کا ہے۔ زیادہ لمبی بات نہ کر کے بس یہی عرض کروں کہ ہر موصوف اپنی صفت سے پہچانا جاتا ہے۔ مومن کی صفتیں ذرا ملاحظہ کریں، 9 صفتیں ہیں، انشاءاللہ یہ 9 نشستوں تک آپ تک پہنچیں گی، چونکہ اگر یہ ایک ساتھ بیان کر دی جائے تو یہ گھنٹوں کا معاملہ ہوگا۔ اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، کئی گھنٹوں کی تقریر ہو جائے گی اور آدمی کے پاس اتنا وقت ہے نہیں، اور جلدی یہ سوچتا ہے کہ اسے اوپر کر لوں، اس ویڈیو کو جلدی سے اوپر کر دوں، اس میں دل بہت لمبی ہے، کہاں سن؟ اس لیے 9 صفتیں 9 دن تک انشاءاللہ یہ آپ تک
پہنچیں گی، یعنی 9 پارٹ دھیرے دھیرے آپ تک پہنچیں گے۔ آئیے ذرا پہلی صفت قرآن سے پوچھیں، اے قرآن مقدس ذرا مومن کی پہلی صفت تو بیان فرما۔ قرآن فرماتا ہے التائبون، مومن کی پہلی صفت ہے وہ کثرت سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ذرا زور سے سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ وہ کثرت سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جو کثرت سے توبہ کرنے والا ہو، اور توبہ بھی کب؟ عبادت کے ساتھ ساتھ، ریاضت کے ساتھ ساتھ توبہ۔ اب توبہ کے حوالے سے مجھے بات کرنی ہے، بس اسی پر ماشاءاللہ یہی مومن کی صفت مجھے آپ تک پہنچانی ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے زبان میں اللہ اثر پیدا فرما دے، یہ بات آپ کے دلوں تک اتر جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور قرآن نے جو 9 صفت مومن کی بیان فرمائی، اللہ ہمیں اس کے مطابق زندگی عطا فرما دے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ توبہ کا ذکر سب سے پہلے کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلے کلمے کا ذکر ہوتا، نماز کا ذکر ہوتا، جیسے بنیادیں ہیں یہ، روزے کا ذکر۔ سب سے پہلے توبہ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کہ جیسے بنجر زمین پر کھیتی کرنے کے لیے ان جھوڑوں میں آگ لگائی جاتی ہے انہیں کٹوا کر، ویسے ہی اللہ نے قرآن مقدس میں توبہ کا ذکر فرمایا کہ اپنی زندگی میں جتنی خطائیں تم نے کر لی، جتنی لغزشات کر لی، سب سے پہلے انہیں توبہ سے پاک کر لو۔ جیسے زمین میں، بنجر زمین میں آپ نے پیڑ پودوں میں آگ لگوائی، ویسے ہی اپنے گناہوں کا خاتمہ کرنے کی نیت کر لو۔ اس نیت سے توبہ کر لو کہ مجھے آج کے بعد کبھی کوئی گناہ۔ آقا کریم نے حدیث پاک کا مفہوم ارشاد فرمایا، میرے حضور فرماتے ہیں توبہ ایسی کرو رب کی بارگاہ میں جیسے آنکھ سے نکلا ہوا آنسو آنکھ میں واپس بولیے نہیں جا سکتا، ویسے ہی توبہ بھی اس انداز میں کرو کہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد کبھی گناہ کی طرف نہ پلٹو۔ اب حدیث پاک توبہ کا ذرا انعام بھی سن لے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تب گناہوں سے پاک تھا۔ سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ کیسے پاک ہوتا ہے توبہ کرنے والا؟ جیسے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تب گناہوں سے پاک تھا۔ آئیے قرآن کی آیت بھی پڑھ لیں توبہ کے حوالے سے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جو تمہارے لیے اور لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے۔ سبحان اللہ، ایسی توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ کہ تمہارے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے کہ یار اس نے توبہ کی ہے۔ جب سے توبہ کی ہے کبھی نمازیں چھوڑی نہیں ہے اس نے، جب سے توبہ کی ہے اس نے کبھی غیبت نہیں کی کسی مسلمان کی، کبھی چغلی نہیں کری اس نے، کبھی کسی کو ستایا نہیں۔ اے میرے آقا علیہ تحیت و ثنا کے دیوانوں، اب آئیے چلتے چلتے آخری منی لمحات میں یہ مقبولیت کی باتیں بھی سماعت کر لیں، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے آپ کے آقا کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ کون ہے؟ شفیع المذنبین ہے۔ کون ہے؟ انیس الغریبین ہے۔ کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ، وہ نبی جس کے اشارے سے اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ نبی جس کے اشارے سے میرا اللہ سورج کو پلٹا دیتا ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکروں سے کلمہ پڑھوا دیتا ہے، وہ مصطفیٰ جن کے اشارے پر اللہ قبلہ بیت المقدس سے بدل کر کعبہ بنا دیتا ہے، معصوم ہے مصطفیٰ۔ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سید المعصومین ہے مصطفیٰ جان رحمت۔ 2 ذاتیں ہیں جو معصوم ہیں، کتنی زور سے بولیے؟ 2 ذاتیں، ایک تو فرشتے اور دوسرے انبیاء۔ ان کے لیے گناہ کا تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ تو اب سارے فرشتے کون ہوئے؟ زور سے بولیے، معصوم۔ سارے انبیاء کون ہوئے؟ معصوم، مگر ان سب میں بھی میرے مصطفیٰ سید المعصومین ہے۔ سارے معصوموں کے ذرا زور سے کہہ دیں سردار ہیں۔ کون ہے؟ سارے معصوموں کے سردار ہیں۔ ابھی توبہ کا ذکر چل رہا ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں روزانہ توبہ کر کے سوئیے، توبہ کر کے سوئیے۔
اپنے آپ جب سوئیں تو باوضو سوئیں، سبحان اللہ، روزانہ باوضو ہو کر کے سوئیں، 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ کر کے سوئیں، زندگی میں جتنے گناہ ہوئے انہیں یاد کر کے سوئیں، مولا ہو گئے جانے میں معاف کر دے، خطائیں ہو گئی مولا معاف کر دے، لغزشات ہو گئی جانے میں معاف کر دے، کریم ہے تو، رحیم ہے، آئندہ نہیں ہوں گے مولا، یاد کر کے سوئیے اپنے گناہوں۔ کیوں آپ کہیں مولانا میں تو بڑا نیک بن گیا؟ آپ نیک ہو سکتے ہیں مگر سید المعصومین کے غلام بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ غلام وہ ہوتا ہے جو گناہ کی طرف پلٹتا نہیں ہے۔ میرے حضور سید المعصومین ہے، اور رب کی عزت کی قسم میرے سرکار روزانہ سونے سے پہلے 70 یا 100 مرتبہ توبہ کر کے سوتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 یا 100 مرتبہ حضور توبہ کر کے سوتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ حضور نے ہمیں درس دیا کہ سونے سے پہلے 70 یا 100 مرتبہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو، یہ میرے آپ کے لیے ہے جملہ، آقا تو سید المعصومین ہیں، تو ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے 70 یا 100 مرتبہ توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ کیوں؟ اللہ فرماتا مومن کی پہلی صفت ہے التائبون، وہ کثرت سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا تائبو من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تب گناہوں سے پاک تھا۔ آئیے ہم سبحان اللہ اللہ اور رسول کے گھر میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، جامعہ ادارت المصطفیٰ میں بیٹھے ہیں ہم، سبحان اللہ، آئیے سب مل کر اپنے پچھلے زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کی نیت سے سب مل کر بولیے میرے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زور سے پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پھر پڑھنے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔